مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ کہتے ہیں کیا ایمان لائے ہم جیسا کہ ایمان لائے وہ بے وقوف کم عقل، سن لو بے شک یہی ہیں بے وقوف لیکن نہیں جانتے وہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 13 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس ایمان کا معیار اور کسوٹی بیان فرمائی ہے جو ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہے، جس ایمان پر بندہ اللہ کے ہاں لسٹ میں فہرست میں ایمان والوں میں شمار ہوتا ہے، جو ایمان جنت کی قیمت بننا ہے، جو ایمان اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب اور وجہ بننا ہے، اس ایمان کا معیار، اس کی کسوٹی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مکرمہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بنایا ہے۔ اور جگہ پر بھی اللہ پاک کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کو خطاب کیا کہ اگر یہ لوگ یعنی دنیا کے آنے والی قیامت تک کی انسانیت اگر یہ ایسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو پھر وہ ہدایت پائیں گے۔ گویا وہاں اللہ نے ہدایت کو مشروط کر دیا، مقید کر دیا اس ایمان کے ساتھ جو ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کی طرح ہو۔ ایمان نام ہے اعتماد علی النبی کا، ایمان نام ہے اعتماد علی الوحی کا۔ جتنا جس بندے کا اعتماد اپنے نبی پر زیادہ ہوگا اتنا اس کا ایمان زیادہ ہوگا، جتنا جس بندے کا اعتماد وحی پر زیادہ ہوگا اتنا اس کا ایمان زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمیں قرآن مجید نے خبر دی کہ جنت ہے، جہنم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، ہم نے مانا اور الحمدللہ ہم نے اس یقین کے ساتھ مانا ہے، اس یقین کے ساتھ مانا ہے، اتنا اعلیٰ یقین کے ساتھ مانا ہے۔ فرض کر لیا جائے کہ آج اگر جنت ہمارے سامنے آنکھوں کے آ جائے، جنت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، پل صراط اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو ہمارا ایمان پہلے ہی اتنا ہے، یقین اتنا ہے کہ ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، دیکھنے سے بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور یہی ایمان ہے جو جنت کی قیمت بننا ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اتنا اعتماد ہو کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ہے وہ 100% حق ہے، سچ ہے۔ اب دنیا الٹی ہو جائے، میری آنکھ کا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے، کان کا سننا غلط ہو سکتا ہے، میرا مشاہدہ اور سماع غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو سرکار نے فرما دیا، جو قرآن نے فرما دیا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا چھوٹا بچہ دودھ پیتا فوت ہو گیا ہے، مجھے اس سے بڑا پیار تھا، میں اسے بہت یاد کرتی ہوں، تو آپ مجھے بتائیں اگر تو وہ جنت میں ہے پھر تو میں صبر کرتی ہوں، اور اگر وہ جنت میں نہیں تو پھر میں اس پر ایسے روؤں گی، ایسا اس پر میں واویلا جزا فضا اس کے اوپر میں اتنا اپنی محبت کا اظہار کروں گی کہ دنیا اس رونے کی مثالیں دے گی کہ ایک ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت تھی۔ جیسے آج کل بھی جاہلیت کے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس رونے کو خوبی سمجھتے ہیں، میت کو رکھ لیا، چارپائی کے پائے پکڑ کے بیٹھ گئی عورتیں رونے کے لیے، اور جتنا زیادہ روتی ہیں، جتنا خوب انداز سے روتی ہیں، تو پھر بعد میں ہاں فلاں بڑی اچھی روئی، اس نے بڑا حق ادا کیا، اس کو بڑی محبت تھی اپنے بھائی سے، باپ سے، فلاں سے۔ یہ آج بھی سمجھا جاتا ہے، اس کو نوحہ کہتے ہیں۔ اسلام نے اس سے روکا ہے، شریعت نے اس سے روکا ہے، فرمایا اگر اس طرح سے رویا جائے گا تو اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے،
میت کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس پر صبر کیا جائے اور سنت کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں، اس رونے کو بڑی خوبی سمجھتے تھے۔ پہلے سے لوگ قسمیں کھا لیتے تھے کہ میں اپنے اس بھائی پر، باپ پر جو بھی فوت ہو جاتا، اس پر 1 مہینہ روؤں گی، کوئی کہتا میں 6 مہینے تک روؤں گا، کوئی کہتا میں سال تک روؤں گا، اور لوگ اس کو بڑی خوبی سمجھتے کہ واقعی یار فلاں نے تو ایسا غم کیا، ایسا رویا، جیسے آج کل شیعوں کا ماتم ہو۔ اس طریقے سے وہ اس کو خوبی سمجھتے تھے۔ تو اس عورت نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر میرا بچہ ہے جنت میں پھر تو میں صبر کرتی ہوں، اور اگر کوئی دوسری بات ہے تو پھر میں ایسی روؤں گی اپنے بچے پر کہ دنیا میرے رونے کی مثال دے گی کہ ایک ماں کو اپنے بیٹے سے کتنا محبت تھی۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جنت میں ہے، اور آپ سے زیادہ محبت اور پیار والی ماں اللہ نے اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی ایک مقرر فرما دی ہے۔ وہ سن کر کے خوش ہو گئی۔ پھر اگلا جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ آپ کو آپ کی آنکھوں سے آپ کا بیٹا جنت میں دکھا دے۔ تو وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے فرما دیا مجھے اتنا یقین آ گیا کہ اگر میں آنکھوں سے بھی دیکھ لوں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ ایمان تھا، یہ ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس لگی ہوئی ہے، جیسے ہم بیٹھے ہیں، تو ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں فرماتے ہیں کہ ان قریب تم پر ایک ایسا آدمی آئے گا جو جنت والوں میں سے ہے، سَيَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب تمہارے سامنے ایسا آدمی آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے۔ اس طریقے سے آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی 3 مختلف مجالس میں سرکار نے فرمایا، اور تینوں دن ایک ہی صحابی حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ آتے رہے۔ آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی ہے، پرسوں بھی، یعنی 3 مجلسیں، چاہے وہ لگاتار دنوں میں تھیں یا وقفے سے تھیں، تینوں مجلسوں میں بہرحال حضور کے اس ارشاد کے بعد جو ساتھ تشریف لائے وہ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے۔ اب اس کے بعد ایک صحابی کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا کہ آخر یہ بندہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی بنا پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنتی فرما رہے ہیں۔ تجسس کیا، بہانہ کر کے میں 3 دن اس کے ساتھ رہا۔ 3 دن کے بعد مجھے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آخر آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں؟ بظاہر تو آپ کی زندگی میں ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں نظر آیا، میں نے 3 دن آپ کے ساتھ گزارے ہیں، راتیں بھی دن بھی، لیکن کوئی ایسا خاص عمل مجھے نظر نہیں آیا۔ تو اس بندے نے کہا میرا اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن اتنا بات ہے کہ میں نے اپنے دل کو پاک رکھا ہوا ہے، کسی مسلمان کا کینہ میرے دل میں نہیں ہے، کسی مسلمان کے خلاف کوئی بات میرے دل میں نہیں ہے، کسی مسلمان کو برا سمجھنا یہ میرے دل میں نہیں ہے، میں نے اپنے دل کو پاک رکھا ہوا ہے۔ اور وہ مشہور حدیث آپ نے سنی کئی دفعہ، مولانا طارق جمیل سے بھی اس کو بیان کرتے ہیں اپنے بیانوں میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر، گھوڑے پر سوار ہیں، اور آپ کے پیچھے ایک روایت میں حضرت انس کا آتا ہے، ایک روایت حضرت معاذ بن جبل کا آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان میں سے کوئی سوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، میری عظیم الشان سنت یہ ہے، میری عظیم الشان صرف سنت نہیں، میری عظیم الشان سنت یہ ہے کہ تو اپنے دل کو پاک رکھ، اس میں کسی کے بارے میں کھوٹ اور کینہ نہ رکھ۔ پیر ذوالفقار سے دامت برکاتہم فرماتے ہیں سینہ بے کینہ، سینہ بے کینہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے جنت کو مشروط کر دیا ہے کہ جنت میں داخلہ نہیں ہوگا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر اسی شخص کا جو بے عیب دل لے کے آئے گا۔ صرف جنت میں داخلہ کن کا ہوگا؟ ان لوگوں کا فرمایا جو دل بے عیب دل لے کے آئیں گے، سلیم دل لے کے آئیں گے، جس دل میں حسد، کینہ، بغض، حب دنیا، حب مال، تکبر، لالچ، طمع، حرص، یہ دنیا کی بھی حب جا، حب مال کو ایسی بیماریاں بھری ہوں گی، فرمایا یہ سارے دل کے لیے عیب ہیں، ایسے دل والا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں جو میں نے واقعہ سنا رہا تھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو ان قریب آئے گا وہ جنتی ہے، تو اب حضور نے خبر دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان صحابہ کو اس کے جنتی ہونے کا 100% یقین ہو گیا، کسی ایک کو بھی تھوڑا سا تردد نہیں رہا، 100% یقین۔ تو ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی بات پر، وحی پر 100% یقین ہو جائے، اور یہ یقین جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی ایمان بڑھتا جائے گا۔ اور صحابہ کو تھا، صحابہ کو یقین تھا۔ ایک بندہ زہر لاتا ہے کہ میرا تجربہ ایک نہیں کئی دفعہ، جس نے یہ زہر استعمال کیا وہ مر گیا، جس نے یہ زہر استعمال کیا وہ مر گیا۔ اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ہے جو بندہ بھی یہ دعا پڑھ کے کوئی بھی چیز کھائے پیے اس کو نقصان نہیں دیتی، بسم اللہ لا یضر ما اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی بندہ بھی یہ پڑھ کر کے پیے، فرمایا نقصان نہیں ہوتا، تو صحابی اس زہر والی شیشی کو، بوتل کو پکڑ کے پی لیتے ہیں اور پرواہ بھی نہیں ہے۔ یہ کیا تھا؟ ایک طرف تجربہ بتلا رہا ہے کہ جو استعمال کرتا ہے وہ مر جاتا ہے، اور ایک طرف میرے آقا کی زبان پر اعتماد تھا۔ تو حضور پر اعتماد والے نے تجربے کو نہیں دیکھا، مشاہدے کو نہیں دیکھا، آقا کے فرمان کو دیکھا۔ یہ چند سال پہلے کی بھی بات ہے، کسی یورپ کی کنٹری میں ایسے ٹک ٹاک پر بیٹھے، جیسے ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں باتیں ہوتے ہوئے، ایک مسلمان بارش ہے اور دوسری طرف وہ عورتیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ خدا چاہے تو نفع ہوتا ہے، خدا چاہے تو نقصان ہوتا ہے، یہ زہر رکھا ہے تو پی کے دکھا۔ وہ سخت ترین زہر تھا، اور جب اس نے چیلنج کیا اس نوجوان نے، اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے سکرین کے سامنے، کیمرے کے سامنے، اس نے وہ شیشی پی اور پوری کی پوری پی، اور وہ حیران ہو گئے کہ اس میں تو کوئی اگر ایک گھونٹ بھی پی لے تو وہ بچ نہیں سکتا، ہماری ڈاکٹری یہ کہتی ہے۔ یہ عجیب آدمی، اس نے ساری شیشی پی لی، بوتل پی لی، کچھ بھی نہیں ہوا، وہیں وہ گفتگو بھی کرتا رہا، مجلس پوری اٹینڈ کی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ اعتماد اور یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وحی پر، اس کا نام ایمان ہے۔ اس ایمان کے بدلے جنت ملنی ہے، یاد رکھیے۔ یہ جو ہمارا ایمان 10 روپے پر بک جاتا ہے کہ 10 روپے بچ جائیں، ایمان جاتا ہے جو ہے، 10 روپے دوسرے کے حاصل کر لیں، ایمان جاتا ہے جو ہے، اس ایمان پر جنت نہیں ملنی۔ جو ایمان چونکہ بھائی ہے چنانچہ جھوٹی گواہی دے رہا ہوں، چونکہ بھائی ہے چنانچہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوں، چونکہ میرا دوست ہے، چونکہ میرا رشتہ دار ہے، اس کے لیے جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو جو ایمان ایسا ہے، اس ایمان پر جنت نہیں ملتی۔ جب یہ روزنامہ اسلام اخبار ایک ہے نا پاکستان میں یہاں چلتا ہے، روزنامہ اسلام، جب یہ نیا نکل، آج کل تو موبائل میں سوشل میڈیا اخباروں کی ضرورت کم رہ گئی، تو اس وقت وہ بازاروں میں بھی گلی میں، ہاں بھئی اسلام اسلام اسلام، 10 روپے کا، 15 روپے کا، 20 روپے کا اخبار ہوتا تھا، بکتا ہے، اب بھی بکتا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی خبر لگی، وہ خبر غلط لگ گئی، غلط بھی لگ جاتی ہے اخباروں میں خبر۔ تو کسی نے پوچھا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ حضرت اسلام میں بھی جھوٹ ہوتا ہے؟ وہ اسلام اخبار میں جھوٹی خبر لگ گئی، تو پوچھا مولانا اسلام میں بھی جھوٹ ہوتا ہے؟ تو مولانا نے جواب دیا، ہاں جو اسلام 10 روپے پر بکے اس میں جھوٹ ہوتا ہے، جو اسلام 10 روپے میں بکے اس اسلام میں جھوٹ ہوتا ہے، اور جو اسلام جنت کی قیمت ہے، جو اللہ کے ہاں پسندیدہ دین ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے ایمان کے لیے، یاد رکھیے، معیار بنایا صحابہ کرام کو۔ جب ایمان کے لیے معیار ہیں، پھر نماز کے لیے بھی معیار ہیں، زکوٰۃ کے لیے بھی معیار ہیں، روزے کے لیے بھی معیار ہیں۔ پورے کے پورے دین میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ کا دین، اللہ کے نبی کا دین، وہ دین وہی ہے جو دین صحابہ کرام کا ہے۔ آخری جو اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، یہاں خطاب صحابہ کو کیا ہے۔ یوں نہیں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا دین ہم نے پورا کر دیا، حضور نے یہ نہیں فرمایا اللہ نے میرا دین مکمل کر دیا، فرمایا الیوم اکملت لکم، اے صحابہ تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اکملت لکم، کم کا خطاب صحابہ کرام کو ہے۔ اس لیے ہمیں دین
ہماری نماز، ہماری زکوٰۃ، ہمارا روزہ، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہماری زندگی، سارا کچھ ہی کھانا پینا سونا جاگنا وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زندگی کے مطابق ہے۔ اس لیے کفر نے سب سے پہلے اور آج تک بھی جو زور لگایا ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت کو مطعون کرنے کا لگایا ہے۔ اس گروہ پر تان کرو، اس پر اعتراض کرو، ان کو مشکوک بنا دو۔ سب سے پہلے جو فرقہ اسلام کے خلاف اسلام آنے کے بعد نکلا ہے وہ صحابہ کرام پر تان کرنے والوں کا ہے، جو عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس طرح کے لوگ جو اس کے بعد بڑھتا بڑھتا آج وہ رفض اور شیعت کی شکل اختیار کر چکا ہے، جو صحابہ کرام پر آئے دن اعتراضات کرتے رہتے ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے۔ اصل میں وہ دین کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ دین کی عملی تصویر، عملی نمونہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔